جی قیصر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ خیر وفیت؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر، بہت مہربانی، تشریف آوری کا بڑا شکریہ۔ تھینک یو جی۔ طارق صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ خیر وفیت؟ جی اللہ کا احسان ہے، آپ سنائیں قبلہ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا فضل و احسان ہے الحمدللہ۔ جی آج کون سا ٹاپک ہے، عنوان ہے ذرا؟ ماتم کا ٹاپک رکھا تھا 2 ہفتے پہلے، لاسٹ ویک بات نہیں ہو سکی تو اس ٹائم موقع مل گیا۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس چینل میں، تو شروع کرتے ہیں، پھر آپ 2 منٹ جو آگے بات ہونی ہے اس پہ ابتدائی گفتگو فرما لیں۔ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ تو 3 منٹ بات کریں، آگے پھر کیا ایسے اس کا اسکیجول اور فریم ورک ہوگا۔ اچھا تو پھر شروع کرتے ہیں۔ قبلہ کوئی آپ نے کوئی بات کرنی ہے علامہ حسن اللہ یاری صاحب؟ دیکھیں یہ پہلے اپنا مدعا بتائیں نا، دونوں طرفین اپنا مدعا بتائیں گے، ماتم کی تعریف کریں گے، ماتم سے مراد کیا ہے، اس میں کیا چیز ہے ماتم میں جو یہ حرام سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ واضح ہو شروع سے کہ ماتم ایک چیز کا نام نہیں ہے، ماتم میں رونا بھی ہے، ماتم میں نوحسرائی بھی ہے، ماتم میں سینہ زنی بھی ہے، ماتم میں سرکوبی بھی ہے، ماتم میں زنجیر زنی بھی ہے، ماتم میں وہ چھری والی زنجیر زنی بھی ہے، تو یہ سب کو حرام سمجھتے ہیں، یعنی گریا کو بھی حرام سمجھتے ہیں، داستان کربلا بیان ہوتی ہے، لوگ گریا کرتے ہیں اس پہ، یہ بھی حرام ہے، نوحسرائی ہوتی ہے، اشعار پڑھتے ہیں لوگ، سوسخانی ہوتا ہے، وہ اشعار حرام ہے، اشعار کے ساتھ سینہ زنی کرتے ہیں، صرف سینہ زنی حرام ہے، اشعار پڑھنا حلال ہے، یہ وضاحت کریں گے، یہ سب باتیں جو نا اس میں جو ارکان ہیں، جو شیعہ حضرات پریکٹس کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے، پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شیعہ کیسی عزاداری کرتے ہیں، تو اس میں سب حرام ہے یا بعض چیزیں حرام ہیں، وہ بتائیں، اپنا ادعا بتائیں۔ ماتم کے اندر رونا اور گریا وغیرہ یہ تمام چیزیں تو حلال ہیں اور جائز ہے، بلکہ سنت سے ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اشیاء اس میں آتی ہیں، مثلاً کہ غنا ہو، مرثیہ خوانی، اس میں سینہ کوبی ہو، مرثیہ خوانی اگر اس میں اشعار کوئی اچھے پڑھے جا رہے ہیں، صفات حضرت سیدنا شہزادہ رسول کے بیان ہو رہی ہیں اور دیگر شہداء کربلا علیہ رضوان کے بیان ہو رہی ہیں، تو اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ سینہ کوبی کرنا، یہ خنجر وغیرہ مارنا، چھریاں چلانا، اور اس میں غنا وغیرہ، جس سے بعض دفعہ طیش آتا ہو، یعنی کہ وہ گانا بجنا، ریدم ہو، ٹیون ہو، اور اس میں قرآن و سنت کی مخالفت ہوتی ہو، ایسی تمام اشیاء کو جو ہے نا وہ حرام سمجھا جاتا ہے۔ میں یہ ذرا تھوڑا سا جاننا چاہتا تھا کہ یہ مدعی آپ رکھیں گے، پہلے آپ سے ہوگی؟ حافظ صاحب بتائیں جو حافظ صاحب حکم جی تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے علامہ صاحب؟ میں سے کیا پوچھنا یہ چاہ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ رونا اور یہ واقع کربلا بیان کرنا یہ جائز ہے، انہوں نے کہا بلکہ سنت سے ثابت ہے، انہوں نے یہ فرمایا، صحیح ہے؟ تو آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ جی تو آپ لوگوں کے مساجد میں، آپ لوگوں کے ہاں کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ واقع کربلا بیان ہو اور آپ لوگ روئیں؟ اگر یہ سنت سے ثابت ہے تو کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ہماری مساجد میں الحمدللہ بیان بھی ہوتے ہیں اور لوگ روتے بھی ہیں، رکت آری ہو جاتی ہے بعض دفعہ، اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ تو یہ شہزادہ طارق صاحب یہ ہوتا ہے آپ کے مساجد میں؟ طارق صاحب ان کے مساجد میں ہوتا ہے یہ جھوٹ نہیں کہہ رہے کہ بھائی یہ بیان کرتے ہیں، واقع کربلا بیان کرتے ہیں، وہ لوگ زار و قطار رو رہے ہوتے ہیں شیعوں کی طرح؟ نہیں، واقع کربلا کو تو میں نے سنا ہے، اور جمعوں میں، خطبات میں، بیانات میں، کانفرنس ہوتی ہیں واقع کربلا، پہلے سنت خصوصاً مکتبہ بریلوی میں بہت زیادہ واقعہ کربلا بیان ہوتا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے شہزادگان سے، آل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت ہوتی ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہم محسوس کرتے، آنکھوں سے آنسو بہائے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کیا دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت میں ہے نا، جبرائیل علیہ السلام نے ان کی شہادت کا واقعہ سنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور و قطار رویا ہے اور چیخ مار کے رویا، تو آپ اس طرح کہ لوگ بیان کریں اور لوگ چیخ مار کے روئیں، آپ کے ہاں اس طرح کی سنت ہے؟ چیخ مار کے رونے کو تو شیعہ کی کتابیں بھی منع کرتی ہیں نا، وہ بھی پھر مناظرے کے درمیان آئے گا۔ چلیں جی، اگر وہ دیکھیں، چلیں چیخ مار کے نہیں رو سکتا، آرام سے رونا آپ سنت ہے، یہ کہہ رہے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو بہانا، گریا وغیرہ، آہو بکا، اس طرح یہ ہو سکتا ہے، اور چیخنا چلانا، واویلا کرنا یہ ہم جائز نہیں سمجھتے۔ چلیں چیخنا اور ہے، واویلا کرنا اور ہے نا؟ جی شروع کریں سر؟ جی شروع، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، آج ہم جو اس مناظرے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ پاکستان سے جو جڑے ہیں اہل سنت کے وکیل، اور وہ اس کی کریں گے، وکالت کریں گے، اس کا دفاع کریں گے اور اپنا مقدمہ بھی رکھیں گے، وہ ہیں جناب محترم حافظ قیصر صاحب، اور علامہ صاحب تو مشہور و معروف ہستیاں ہیں، ان کو تو سب لوگ جانتے ہیں۔ تو چونکہ ٹائم تھا، یہ ہوا ہے کہ ہر ٹرن جو ہے نا وہ 7 منٹ کی ہوگی، تو اس میں پہلی ٹرن یہ کریں گے محترم جناب حافظ قیصر صاحب، اور اس کا ریبٹل جو ہے وہ علامہ صاحب کریں گے، اور جو اینڈ پہ ہوگی نا، اینڈ پہ وہ بھی ان کو مدعی کو دی جائے گی ٹرن، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہے سر؟ جی سر۔ جی کہ آپ سب شروع کیجئے پلیز، میں آپ کے لیے 7 منٹ کا ٹرن لگاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے ایمان والو تم استعانت کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اس سے آگے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں شعور نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف دے کر، کچھ بھوک سے، کچھ اموال جانوں کی پھلوں کی کمی سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ کہ جن پر مصیبت آتی ہے، قالوا تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم پلٹنے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ، مصیبت کے وقت میں یہ صبر کرنے والے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. واولئک هم المهتدون، یہی ہدایت یافتہ ہیں. قرآن مجید فرقان حمید سے یہ آیت کریمہ طیبہ مبارکہ میرے ٹاپک کے اوپر اصولیات میں پہلی آیت کریمہ ہے، جس میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اہل ایمان اللہ والے وہ صبر کرتے ہیں، وہ واویلا نہیں کرتے، وہ سینہ کو بھی ماتم وغیرہ ان اشیاء کی طرف نہیں جاتے. صبر کرنا ان کی طرف سے ایک مثالی نمونہ قرار دیا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، بے صبر ہے اس کی طبیعت میں مزاج کے اعتبار سے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب بھی کوئی تکلیف انسان کو، کوئی شر پہنچتا ہے تو وہ جزا فضا کرتا ہے. اذا مسہ الخیر منوعا، اور جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس وقت انسان اس کو خود ہی روکتا ہے. الا المصلین، البتہ نماز پڑھنے والے، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے. الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، وہ اس طرح سے نہیں کرتے کہ جب مصیبت آ جائے تو وہ جزا فضا کرتے ہوں، یہ کیفیت ان میں نہیں دیکھی جاتی. قرآن مجید فرقان حمید سے ہی تیسری آیت کریمہ طیبہ مبارکہ پیش خدمت ہے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ صبر کیجئے اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً آپ کا صبر کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق اور مدد سے ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پر غم نہ کیجئے. یہاں پہ غم سے جو مراد لیا گیا وہ شیعہ حضرات کی تفسیر میں شیخ ابو جعفر محمد بن توسی کی تفسیر ہمارے پاس تفسیر تبیان کے نام سے یہ موجود ہے. اس تفسیر کے اندر انہوں نے لکھا، یہ بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، کہا کہ وکیل المراد لا تحزن علی قتل احد لما اعطاهم اللہ من الخیر، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جو میدان احد کے شہید ہیں آپ ان پر غم نہ کیجئے اس چیز کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلائی عطا فرمائی ہے، رفعت مقام شہادت کا، جنت میں عالی رتبہ جو رب نے ان کو عطا کیا، ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں اور آپ ان پر غم نہ فرمائیں اور صبر کریں، حوصلے سے کام لیں. اسی طرح شیعہ حضرات کی دوسری تفسیر شیخ فضل بن حسن تبرسی، وہ اپنی اس تفسیر کے اندر اس انداز سے رقم تراز ہیں، الفاظ ان کے یہ ہیں، اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہے؟ وَلَا تَحْزَنْ عَلَىٰ قَتْلَ أُحُدٍ، شہدائے احد کے اوپر آپ غم نہ کریں. فإن اللہ تعالیٰ قد نقلهم إلى ثوابه وکرامته، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ان کو اپنے ثواب اور اپنی کرامت کی طرف پھیر لیا ہے، وہ خدا تعالیٰ کے خاص جوار رحمت کے اندر ہیں، تو جب ان کی یہ رفعت شان ہے تو آپ ان پر غم نہ کریں. اسی طرح شیعہ حضرات کی تیسری تفسیر شیخ فتح اللہ کاشانی، وہ یہاں پہ روایت کرتے ہیں، چونکہ یہ فارسی کے اندر ہے تو میں صرف ترجمہ اس کا یہاں پہ نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کہ انہوں نے کہا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کہ میدان احد میں مسلح کیا گیا تھا، جس کو انگلش میں پوسٹ مارٹم کہتے ہیں، یہ چہرہ وغیرہ بگاڑ دینا یا جسم کو بگاڑ دینا، جسم کے اعضاء کو جب کاٹا گیا اور دیگر صحابہ کرام چند ایک ان کے جسم بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، تو ان کے متعلق نبی کریم علیہ السلام کو حکم جاری ہوا کہ آپ ان پر صبر کریں اور ان کے بارے میں غم نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند رفعت شان اور بلند درجے عطا کیے ہیں. اسی طرح ساتھ یہ کیا وکیلا وبعض گفتہ اند، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرات شہدائے کربلا جن کو ظلمن قتل کیا گیا، ظلمن کے باقاعدہ الفاظ ادھر آئے ہیں، جب کہا بعض گفتہ اند تو اس میں قتل کرنے کے بعد ظلمن کے الفاظ آ رہے ہیں. ظلمن جن کو شہید کیا گیا ان کے متعلق بھی صبر کرنا لازم ہے، ان پر ماتم کیا جائے نہ ان کا غم منایا جائے، کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ثواب عطا کیا ہے اور بڑے بڑے درجات عطا کیے ہیں. اس آیت کریمہ طیبہ مبارکہ کی روشنی میں تین مختلف شیعہ حضرات کی معتبر تفاسیر سے یہ ثابت ہوا کہ وہاں پہ صبر ہی کرنا ہے، غم نہیں کرنا، بلکہ فتح اللہ کاشانی صاحب تو یہاں تک لکھ رہے ہیں کہ ماتم نہ کیا جائے، غم بھی نہ کیا جائے، حالانکہ آنکھوں کے ذریعے سے آنسو بہا کے غم کرنا ہم اہل سنت و جماعت اس کے قائل ہیں. انہوں نے مطلق لکھا ہے کہ غم نہیں نہ کریں، بالکل کرنا ہی چاہیے اور ماتم بھی نہیں کرنا چاہیے. دونوں طرح کی چیزوں کو مطلقاً اپنی تفسیر کے اندر لے رہے ہیں
اور علت یہ بیان کر رہے ہیں لأن اللہ تبارک و تعالی اعطاہم ثوابا و کرامتا کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے ان کو ثواب اور کرامت عطا کر دیا، لہٰذا نہیں چاہیے اس انداز سے ان کے پر غم کرنا یا ماتم وغیرہ کرنا، یہ تمام چیزیں یہاں پہ ثابت نہیں ہیں۔ چوتھی آیت کریمہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کا فرمان فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 153 ہے۔ خالق لم یزل جل وعلا نے فرمایا تو اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا کہ جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے چلا گیا اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تم اس پر غمگین نہ ہو، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا تم غم نہ کرو عَلَى مَا فَاتَكُمْ اس مال غنیمت پر جو تمہارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، جو تمہیں نہیں ملا، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اور جو تکلیف مصیبت تمہیں آئی ہے اس پر غم بھی نہیں کرنا۔ تحزنوا پہلے آ گیا اور اس سے پہلے لا ہے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، اور لا نفی کا تعلق تحزنوا کے ساتھ ہے اور اس کا اطلاق دونوں جملوں کے اوپر ہو رہا ہے، جو آگے دونوں جملے آ رہے ہیں ان کے اوپر اطلاق ٹائم کیا جا ختم رہا ہو ہے گئے، عَلَى مَا فَاتَكُمْ۔ حضرت ٹائم فنش، 7 منٹ آپ کے مکمل ہوئے۔ جی ٹھیک، جی ٹھیک۔ تو ابھی جناب علامہ شیخ حسن اللہ جاری صاحب اس کا جواب دیں گے جو بھی سوالات ہیں۔ جی شروع کیجیے پلیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، علامہ صاحب کے ہاں بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ صبر کا مقام کہاں ہے اور صبر کس کو کہتے ہیں، ہم اس کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ تبارک، اور کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخ کا مار کے وہ گریہ کیا ہے، اور کہاں ہے کہ انسان کو قرآن مجید نے ترغیب بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زور سے آواز بلند کرو۔ یہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ صبر کا یہ ہے فصبر جمیل واللہ المستعان۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف، بھائیوں نے کہا کہ یوسف مر چکا ہے تو انہوں نے کہا میں صبر جمیل کروں گا، اور اس کے بعد وہ 70 سال تک روتے رہے، اور نہ صرف روتے رہے بلکہ وہ جزا اور بے قراری کرتے رہے یوسف پر۔ وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ کس بات پہ صبر ہوتی ہے اور صبر کس کو کہتے ہیں۔ ان کو صبر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ صبر کس چیز کو کہتے ہیں۔ صبر نام یا اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کیا جائے، لیکن مصیبت پہ رونا یہ بے صبری نہیں ہے محترم ناظرین، وہ اس کے متعلق بات کریں گے۔ لیکن حاصل مسئلہ کہ کیا ماتم پہ رویا جائے نہ رویا جائے، یہ ایک تو فرعی مسئلہ ہے فروعات میں سے، لیکن میں اس کو ایک گہری نگاہ سے پہلے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا میں رب دیتا ہوں اصل مسئلہ عقیدہ پر، مسئلہ اصول پر، کہ دیکھو شیعہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، شیعہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ روتے ہیں، ان کے مصائب پہ سینہ زری کرتے ہیں، اور اسی امت کے افراد ان کو ایسے نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ شرک کے مرتکب ہو گئے، بلکہ کہ ان پہ شرک کا تانا بھی لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر شیعہ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کام کرتے ہیں۔ شیعہ کس لیے کرتے ہیں؟ شیعہ کسی دنیائی مفاد کے لیے تو نہیں کرتے، حب اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کرتے ہیں، تو اہل سنت کیوں نہیں کرتے؟ وجہ یہ ہے میرے محترم ناظرین، میں آپ کو اصلی بات بتاتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اصل اصول، یہ مسئلہ تو ماتم کرنا یہ تو فروع میں ہے، لیکن یہ ایک شاخ ہوتا ہے، ایک جڑ ہوتا ہے، یہ فرعی مسئلہ ہے۔ اس کا اصل کہاں ہے؟ اس کا اصل یہ ہے کہ مذہب اہل سنت کی بنیاد ناصبیت پر ہے۔ مذہب اہل سنت کا بنیاد دشمنی اہل بیت علیہ السلام پر ہے۔ دشمنان اہل بیت علیہ السلام ان کے ہاں مقدس ہستیاں ہیں جن کی اطاعت ان پہ واجب ہے بشمول یزید۔ تو یہ کیسے ماتم کریں گے بھائی؟ ماتم اگر کریں گے تو تانا کس پہ آئے گا؟ ان کے اپنے مذہب کا جڑ بیکار ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، میں اجازت دیں جتنا ٹائم لگے، کوئی بات 7 منٹ یہ بات کریں گے، 7 منٹ میں بات کروں گا، میں ان کی ایک بات کا بے جواب نہیں رکھوں گا۔ انہوں نے جو صبر کی بات کی ہے اور شہداء احد کی، ان سب باتوں کا جواب آ جائے گا، لیکن سب سے پہلے اس بات کی طرف چلتے ہیں میرے محترم ناظرین کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتایا امت کو کہ میرے بعد میرے اہل بیت کا اتباع کرنا اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بار بار دکھایا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ چوم چوم کر، اور فرمایا یہ سیدۃ نساء العالمین ہے، فرمایا یہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، فرمایا یہ سیدۃ نساء المؤمنین ہے، یہ سب، اور فرمایا کہ بضعۃ منی، یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں۔ یہ سب احادیث ان کے کتب میں باسانید صحیحہ موجود ہیں، اسانید صحیحہ موجود ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ ام ابی ہاں کہ اگر میں تمہارا رسول ہوں تو یہ میری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، اور پھر یہ فرمایا کہ میرے بضعہ ہیں۔ وہ اچھی طرح سے یاد رکھو میرے محترم ناظرین، رسول معصوم ہے کہ نہیں ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، جو ان کے عصمت پہ شک کرے وہ کافر۔ معصوم سے کیا مراد ہے؟ معصوم یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کبھی خطا نہیں کرتی، ان کا کان کبھی خطا نہیں کرتی، گناہ نہیں کرتا، ان کا ہاتھ کبھی گناہ نہیں کرتا، ان کا پیر کبھی قدم غلط یا گناہ کا اٹھاتا نہیں ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عضو اگر معصوم ہے تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ معصوم ہے، بضعۃ الرسول ہیں۔
اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب خلائق پہ افضل ہیں تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سب خلائق پہ افضل ہیں. یہ بہت واضح بات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اللہ کے واسطے میرے اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھنا. آپ کو پتہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے, یغضبنی ما یغضبها ان اللہ یرضى لرضا فاطمہ ویغضب لغضبها, انہوں نے سیدۃ النساء اہل الجنہ نے کس کو اپنا دشمن بتایا؟ دنیا والے جانتے ہو ہمارا اور جماعت عمریہ کا اصل اختلاف کس مسئلے پر ہے؟ امامت امیر المومنین علیہ السلام پہ تو نہیں ہے. یہ امام علی علیہ السلام کو امام مانتے ہیں. اختلاف ابو بکر کی خلافت پہ, عمر کی خلافت پر ہے نا. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے ناراض ہو کر ابو بکر سے گفتگو چھوڑ کر آخر حیات تک کس بات کا ثبوت دیا ہے کہ دنیا والے شاہد رہیں کہ ناصبیوں کا امام کون ہے. اہل بیت نے خود بتایا کہ کن سے وہ ناراض ہیں, کن کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں, اور ان کی اپنی کتاب میں یا لا عهد النبی الامی الی لا يحبنی الا ان لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق, کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا سوائے مؤمن کے, اور بغض نہیں رکھتا سوائے منافق کے. تو میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں, میں کچھ احادیث آپ کو دکھا دیتا ہوں اور میں جاری رکھوں گا اس بات کو. اگر ان کے مذہب کی بنیاد ناصبی امام النواسب کی امامت پر ہے, سوچیں عزیزو, اس کی ناصبیت کی دلیل کیا ہے؟ ان کے اپنی بخاری میں موجود ہے. قیصر صاحب بتائیں کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. جب ان کے مذہب کا بنیاد ابو بکر کی امامت پر ہے اور ابو بکر کی ناصبیت ان کے اپنی بخاری مسلم میں موجود ہے, اور کس نے ان کو ناصبی بولا؟ زہرا سلام اللہ علیہ نے ان کو ناصبی بولا. زہرا سلام اللہ علیہ نے ان کو اپنا دشمن سمجھا ہوا, بخاری میں کئی مقامات پہ ثابت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جن کے مذہب کا اساس دشمنی آل رسول علیہ السلام پر ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قتل آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلین آل رسول ان کے امام ہیں, یزید ان کا امام ہے, ان کا خلیفہ برحق ہے, وہ آل محمد علیہ السلام کے قتل پہ یہ سوگ منائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے خود کہتا ہے نا سنت ہے رونا, لیکن روتے کبھی نہیں ہے. ٹائم علامہ صاحب ٹائم فنش ہو. جی سر, بہت شکریہ.